بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، والدین اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کریں؟ ہم والدین اپنے بچوں کا حصار کیسے بنائیں؟ اگر تو بچے بڑے ہیں، وہ خود نماز اذکار کی پابندی کر سکتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خود صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ جب وہ اذکار کی پابندی کریں گے تو ان کی حفاظت ہوگی، ان کا حصار ہوگا۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں، جو خود نہیں پڑھ سکتے، جن کو ابھی پڑھنا نہیں آتا، جو ابھی بات نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے والدین پڑھائی کر کے، صبح شام کے اذکار کر کے اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام حسن حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ اور زیادہ ذمہ داری یہ بنتی ہے والدہ کی، کیونکہ چھوٹے بچوں کو زیادہ تر جو مسئلہ بنتا ہے وہ والدہ سے بنتا ہے۔ اگر والدہ پہلے سے متاثر ہے جادو یا جنات کی وجہ سے، تو خود بخود اس کی اولاد بھی متاثرہ ہوگی۔ پھر یہ ضروری ہے کہ والدہ خود نماز کی پابندی کرے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کر کے بچے کے اوپر دم کرے۔ اور اسی طرح خصوصاً جو دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا حسن المسلم سے مل جائے گی۔ اس دعا کو یاد کریں اور صبح شام بچوں کو یہ دعا پڑھ کے دم کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بھی بولنے کے قابل ہوتے تو ہم اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کرواتے اور سب سے پہلے یہ دعا یاد کرتے۔ اگر آپ کے بچے رات کو ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، یا ان کو جھٹکا لگتا ہے، یا وہ ضد کرتے ہیں، یا بہت زیادہ روتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو بچوں کو یہ دعا یاد کروا دیں اور بچوں کو تاکید کریں کہ بیٹا آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اور والدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدہ بھی صبح شام یہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو زیادہ تر والدہ سے مسئلہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ والدہ اپنا روحانی علاج مکمل کروائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدہ اس لیے علاج نہیں کرواتی کہ تکلیف ہوگی یا اذیت ہوگی۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات رقیہ میں حاضری کے بغیر بھی بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات خود بخود حاضری ہو جاتی ہے اور بسا اوقات حاضری کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے علاج نہیں کرواتے، جی علاج ہوگا تو نماز کی پابندی کرنا پڑے گی، اذکار کی پابندی کرنا ہوگی، اور اسی طرح جب علاج ہوگا تو بعض اوقات جسم میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، یا جنات جسم میں آ کے تکلیف دیتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ علاج کروانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ تھوڑی سی مصیبت اور پریشانی کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ جو والدین یا جو والدہ اپنا روحانی علاج نہیں کرواتی، بس اوقات اس کے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، اور پھر یہ نسل در نسل معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب والدہ سے مسئلہ ہوتا ہے تو اکثر بچوں کی سماعت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، دماغ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر والدہ کو مسئلہ ہے تو والدہ اپنا روحانی علاج کروائے، نماز کی پابندی کرے، اذکار کی پابندی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو میں نے دعا بتائی ہے، یہ دعا پڑھ کے بچے کے اوپر صبح شام دم کرے۔ اور اسی طرح حفاظتی پڑھائی جو ہے، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور معوذتین، یہ حفاظتی پڑھائی پڑھ کے بھی بچے کے اوپر صبح شام دم کیا جائے، پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پلایا جائے، تاکہ بچہ والدہ کی وجہ سے جادو جنات کا متاثر نہ ہو سکے، ان چیزوں کا شکار نہ ہو سکے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کریں کثرت سے کہ اللہ تو نے ہمیں اگر اس مصیبت میں ڈال دیا، یہ آزمائش ہے، پریشانی ہے، اللہ ہماری اولاد کو اس مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو ہر قسم کے جادو، جنات، نظر بد اور تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔